أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. صلوات پڑھ لیں محمد. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. شکر خدائے حسین کہ پر زندگی نصیب ہوئی برائے ذکر امام حسین. محرم کی 12 تاریخ 1439 سنہ ہجرت، اور اب عنوان بڑا مشکل، جیسے یتیموں کی شام میں آئے تھے، جیسے غریبوں کی شام منائی تھی، آج غریبوں کا سویم ہے. جب کسی گھر میں سویم منعقد ہو تو پرسہ پیش کیا جاتا ہے، تعزیت پیش کی جاتی ہے. اگر سویم کسی ایک جوان کا ہو تو صرف اس جوان کے بارے میں بات کی جاتی ہے،
اس کے بوڑھے باپ کو پرسا دیا جاتا ہے، اس کی بوڑھی ماں کو تسلی کے لفظ ادا کیے جاتے ہیں۔ یہاں تو بھرے ہوئے گھر کا سویم ہے، واقعاً شہادتیں زیادہ ہیں، وقت تعزیت بہت مختصر ہے۔ آج اکبر کی ماں بھی ہے، اصغر کی ماں بھی ہے، حسین کی بہن بھی ہے، ہائے عباس کی ماں بھی ہے۔ عزیزو، صرف ایک جملہ ربط تمہید میں کہ سویم تو عام طور پر ہوتا ہے تدفین کے بعد، تدفین کا تیسرا دن، اس کے لاشا ہی 12 محرم کو دفن ہوا ہو۔ ہائے حسین، کبھی آج تک ایسا ہوا کہ کسی گھر میں کوئی بھی نہ ہو، انتقال ہوا ہو، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، تو سویم منائے کون؟ سویم منانے والیاں تو ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی ہے، کبھی جانب کوفہ کبھی جانب شام، تو کیا کربلا میں کوئی بھی نہیں ہے جو حسین کا سویم منائے؟ قسم بخدا کل بھی کربلا میں قبیلہ بنی اسد کے لوگ رو کے کہتے تھے مولا سجاد سے کہ مولا جب رات میں قافلہ چلا گیا 11 محرم کو، تو 11 محرم کو قافلے کے جانے کے بعد جب اگلی رات آئی ہے کربلا میں، تو پورے میدان کربلا سے بیویوں کو رونے کی آواز آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر لاش کے پاس کوئی بیوی فریاد کر رہی ہے۔ تم نے سمجھا تھا کہ شاید اس کا لاشا بھی دفن نہ ہو، اس کا کیا سویم ہوگا، کیا چہلم ہوگا۔ پوری کائنات محو بکا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور جو آپ کی آنکھوں سے آنسو اس طرح سے غم حسین میں بہے ہیں، قیامت کے میدان میں جب سب آنکھیں روئیں گی، خدا بند عالم ان آنکھوں کو فرحت و سرور عطا فرمائے۔ اب آئیے اپنے عنوان پر آپ کی خدمت مقدس میں ایک سبق شروع کیا ہے ہم نے کل، اور سبق میں جو مضمون ہے وہ ہے عقیدہ رجعت اور آئینہ داران آفتاب۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پہلی بات تو وضاحت کر دوں کہ زیر زبر کے مسائل بڑے سنگین ہوتے ہیں، یا رجعت نہیں ہے نہ رجعت ہے، یا رجعت ہے، یعنی کہ رے پر اردو زبان کے اعتبار سے یا عربی زبان کے اعتبار سے را پر زبر ہے، تو رجعت پڑھا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، سب سے پہلا مسئلہ آج ان آیات کی تفصیل میں جانے سے پہلے کہ دین کے 2 عنوانات ہیں، ایک ہے اصول دین اور ایک ہے فروع دین، یا یوں کہہ لیجئے کہ دین اور شریعت میں ایک فرق ہے۔ دین اصول اور آئین کا نام ہے، شریعت جیسے جیسے حالات ہوں زمانے کے ویسے ویسے طریقہ عبادت کو سمجھانے کا نام ہے۔ تو دین ہمیشہ ایک رہا اور شریعتیں ہر دور میں مختلف ہوتی رہیں۔ عقیدہ رجعت شریعت نہیں ہے، عقیدہ رجعت
شریعت نہیں ہے کہ بدل جائے، یہ فروع دین نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، یہ حج نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو عقیدے سے ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں رک کر کہوں گا، میں کوشش تو کرتا ہوں کہ آسان سے آسان اردو پیش کر سکوں، اور کیونکہ مجھے خطابت تو آتی نہیں ہے تو میں بہت آپ سادہ الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک ہے عقیدت، ایک ہے عقیدہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عقیدت ہو سکتا ہے آپ اپنے تجربے کو عقیدت کہیں کہ جب بھی کبھی آپ نے فلاں تاریخ میں کوئی کام کیا، ناکام ہو گئے، اس کے بعد سے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب تو اس تاریخ میں کام نہیں کرنا۔ عقیدت میں دو مفہوم ہیں، ایک نحوست اور ایک سعادت۔ کبھی یہ عقیدت ہو جائے کہ یہ کام منحوس ہے، اور کبھی یہ ہو جائے کہ یہ کام بڑا مسعود ہے۔ جیسے بعض لوگ 3 کو 13 کو ان ہندسوں کو اپنے لیے باعث نحوست خیال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کبھی کوئی تجربہ ہوا ہو تو تجربے کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں عقیدت یہ ہو گئی ہے۔ چلیے میں مثال کو آسان کر لیتا ہوں، شاید میں مثال کو باہر لے گیا، اندر لے آتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجھے اس مائک سے، مائک بڑا خوبصورت ہے اور بہت عمدگی سے میری آواز کو آپ تک پہنچاتا ہے۔ جب بھی استعمال کیا یہ کامیاب رہا۔ تو مجھے اس مائک سے کچھ عقیدت سی ہو گئی ہے۔ عقیدت ہو جائے بے جان سے، پتھر سے ہو جائے، لکڑی سے ہو جائے، بہت غور کیجیے گا، یہ بات صرف آپ تک نہیں ہے، کبھی آپ تک بھی آتی ہے، کبھی باہر نکل جاتی ہے۔ پتھر سے ہو جائے، لکڑی سے ہو جائے، کسی فرد سے ہو جائے، کسی خاندان سے ہو جائے۔ ایک ہے عقیدت یعنی احترام کا جذبہ، کبھی مثبت وے میں، کبھی منفی وے میں۔ لیکن عقیدہ اور ہے، جو عقیدت کو عقیدہ کہے وہ غلطی کر رہا ہے۔ عقیدت تبدیل ہو سکتی ہے۔ بھائی آج روٹی یہاں سے مل رہی ہے تو آپ کا جو عقیدت کا انداز ہے کہ یہاں سے روٹی مل رہی ہے، کل روٹی کہیں اور سے ملنے لگے تو بھائی آج مراد یہاں پوری ہو گئی، کل مراد کہیں اور پوری ہو جائے۔ مثال دے رہا ہوں صرف۔ ٹھیک ہے، کتنے سارے مذاہب ہیں اور ہر مذہب کا ایک عقیدہ نہیں عقیدت ہے کہ یہاں سے ملتا ہے، وہاں سے ملتا ہے، وہاں سے ملتا ہے۔ قسم بخدا یہاں وہاں سے نہیں ملتا، جب بھی ملتا ہے در آل محمد سے ملتا ہے۔ رجعت عقیدت نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ لیکن ایک جملہ اور سنی اس حوالے سے کہ بسا اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ کچھ محبت کرنے والے شعراء، کلام پیش کرنے والے منقبت خوان کہتے ہیں میں عقیدے کا شعر پڑھ رہا ہوں۔ عقیدت اور ہے، عقیدہ اور ہے۔ اصول دین 5 نہیں ہیں، اصول دین 5 نہیں ہیں، یہ 5 سے بہت زیادہ ہیں۔ ان اصول دین میں سے ایک عقیدہ ہے، عقیدہ رجعت۔
بہت غور کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو محسوس کریں کہ یہ الگ سے بات کہاں سے آ گئی. تو بات ہے کہ الگ سے آئی نہیں ہے، سنا ہے کہیں کہیں، پورا اشرا پڑھ دیا. بعد میں پوچھتے ہیں مولانا یہ مرجعیت کیا تھی؟ عنوان کیا تھا؟ رجعت. سمجھے کیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آئیے، عقیدہ رجعت کو اصول دین سے منسلک کرنے کے بعد، جیسے عقیدہ ظہور امام زمان، جیسے عقیدہ قیامت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے عقیدہ قیامت، جیسے عقیدہ جنت، جیسے عقیدہ حوران جنت، جیسے عقیدہ جہنم، جیسے عقیدہ عذاب جہنم، جیسے عقیدہ پل صراط، یہ 5 ہیں کیا؟ عقیدہ خانہ کعبہ یہ عقیدہ ہے، عقیدت نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ عقیدہ بھی ہے اور عقیدت بھی ہو گئی. کہ عقیدہ اس لیے کہ نماز اس طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے، اور عقیدت اس لیے کہ مولا وہاں پر آ گیا. تو یہ عقیدہ بھی ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ذرا سی بحث میں آ کر پھیلا دی ہے تاکہ یہ رجعت کو یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ بس ٹھیک ہے جیسے نماز ہے اور روزہ ہے، حج ہے، ایسے نہیں. یہ ایسے عقائد میں شامل ہے کہ جن کا اقرار ہر مومن کی شرعی ذمہ داری ہے. اور جب اقرار شرعی ذمہ داری ہے تو اقرار سے پہلے افہام تو ہو جائے، تفہیم تو ہو جائے، سمجھ تو لیا جائے گا رجعت ہوتی کیا ہے. اس اعتبار سے یہ عنوان ذرا سا اہمیت کا حامل ہے، تو اس پہ بہت توجہ کیجیے گا. اب آئیے ہم چلتے ہیں، کل جو ہم نے آیت سرنامے کلام میں رکھی ہے اس کا ترجمہ پھر کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت جب کہ اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا. اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا. میثاق میں فرمایا کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. یہ تم جانتے ہو، اب یہ درمیان کا جملہ ہمارا ہے، یہ تم جانتے ہو کہ تمہیں کتاب اور حکمت کس بنیاد پہ دی گئی ہے؟ کتاب اور حکمت دی کیوں گئی ہے تمہیں؟ پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جب تمہارے پاس پیغمبر آئے، ایسا رسول آئے کہ جو تمہاری تمام تر کتاب اور حکمت کی تصدیق کرنے والا ہو، تو وہ تمہاری تصدیق کرے گا اور تم اس کے لیے 2 کام کرو گے. ایک اس پر ایمان لاؤ گے، ایک اس کی مدد کرو گے. تو ایمان تو ہو سکتا ہے کہ زمانہ رجعت سے پہلے انبیاء کے ایمان کو بیان کیا جائے، مگر اب یہ آیت بر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام البرہان، نور الثقلین، تفسیر العیاشی، ان 3 کتابوں کا حوالہ. امام سے روایت پوچھا گیا مولا سے کہ مولا اس سے مراد کیا ہے کہ جو انبیاء سے عہد لیا گیا کہ انبیاء ختمی مرتبت کی ایمان کا اظہار بھی کریں اور ان کی مدد بھی کریں. تب مولا نے فرمایا کہ ایمان کا اظہار ختمی مرتبت پر اور نصرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ایک زمانہ ایسا آنا ہے جب اس آیت کی تفسیر مکمل ہوگی. سارے انبیاء کو آ کر نصرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرنا ہے. آج ایک روایت پیش کی، اب روایت کو روکتا ہوں اور آہستہ آہستہ آپ تک آیات پہنچاتا ہوں. اور
اصلاً عقل کی نگاہ میں کیا ہے، دین کی نگاہ میں کیا ہے، قرآن کی نگاہ میں کیا ہے؟ رجعت خدا کی قدرت کا اظہار ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین بہت مشہور و معروف آیت جو ہمیشہ آپ نے سماعت بھی کی، تلاوت بھی کی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ کہتے ہیں قبرستان شبیکہ سے کافر کسی مردے انسان کی ہڈی کو اٹھا کر چلا، اتنا بوسیدہ ہے یہ مردہ، اس کی ہڈی اتنی بوسیدہ ہے کہ بالکل پاؤڈر بننے والی ہو چکی، اور یہ لے کے چلا، اور اللہ کے رسول جو مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس آ گیا، اور آ کر کہتا کہ یہ ہڈیاں جو بالکل برادہ بن گئی ہیں، پاؤڈر بن گئی ہیں، وہی رمیم، یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ رجعت قل یحیی الذی انشأها اول مرۃ۔ حبیب اس سے کہہ دیجئے کہ جس خدا نے پہلی مرتبہ اس کو لباس حیات پہنایا ہے، وہ خدا اس کو دوبارہ بھی لباس حیات پہنا سکتا ہے۔ ٹھیک؟ تو رجعت کے معنی کیا ہے؟ رجعت کے معنی لغت کے اعتبار سے دو کتابوں کا حوالہ، ابن منظور نے لسان العرب کے اندر رجعت کے معنی کو لکھا کہ یہ مفعول مطلق مرہ ہے، اس کا مطلب ہے ایک مرتبہ واپس پلٹ کے آنا، ایک مرتبہ واپس پلٹ کے آنا۔ اب یہ بحث مکمل ہوگی بعد میں کہ واپس پلٹ کے کہاں پر آنا؟ قیامت میں آنا، دنیا کے بعد آنا یہ بعثت ہو گیا، اور دنیا کے اندر قیامت سے پہلے آنا رجعت ہو گیا۔ بہت آسان، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پلٹ کے آنا، پلٹ کر آنا ہے، دار دنیا میں پلٹ کے آنا رجعت ہے، دار آخرت میں پلٹ کے آنا بعثت ہے۔ ٹھیک؟ اب آئیے ایک اور کتاب کا حوالہ، اور یہ مصباح المنیر کتاب کا نام ہے، لغت کتاب ہے، اور قیومی نے اس کتاب میں لفظ رجعت کے معنی کو لکھا۔ رجعت لفظ استعمال ہوا اس معنی میں العود الی الدنیا، خاص طور سے لغت کا حوالہ العود الی الدنیا۔ رجعت قیامت میں پلٹے جانے کو نہیں کہتے، رجعت تو دنیا میں پلٹائے جانے کو کہتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں بہت مشہور آیت پڑھ دوں، انا للہ راجعون ہے، راجعون رجع سے ہے، اسی سے رجعت صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک؟ پوری بحث ہو سکتی ہے، انا للہ و انا الیہ، انا الیہ، مجھے بتائیں جو دنیا میں پلٹ کے واپس آئے گا تو کیا وہ اللہ کے پاس نہیں آئے گا؟ آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پاس آنے سے مراد بس یہ ہے کہ قیامت میں ہی آئے گا؟ انا للہ و انا الیہ، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم سب نے پلٹ کے اللہ کے پاس آنا ہے، تو اللہ کے پاس دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ اب آئیے سورہ مبارکہ والفجر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے پروردگار کی طرف اس حالت میں کہ تو راضی بھی ہے مرضی بھی ہے۔ ارجعی پلٹا، راجعون پلٹنے والے، الرجعۃ العود الی الدنیا، دنیا میں انسان کا واپس پلٹ کے آنا رجعت کہلاتا ہے۔ اب آئیے، یہ تو ذرا سی وضاحت لفظ کے اعتبار سے ہو گئی، اب آئیے کچھ آیات بھی، جن آیات میں خاص طور سے پروردگار نے رجعت کے عنوان کو قرآن نے بیان کیا۔
کون کون سے مقامات؟ بہت سارے مقامات میں چند مقامات کا ذکر کرنے. پہلا مقام سورہ مبارکہ البقرہ کہ جب پروردگار نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا. آیت کا نشان ہے 243. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. بہت آہستہ آہستہ آیت کو سماعت کیجئے تاکہ جب کبھی آپ عقیدہ رجعت پر بات کرنا چاہیں تو آپ کے علم میں آیت رہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 243. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. کیا نہیں دیکھا تو نے ان افراد کو کہ جو نکلے تھے اپنے شہروں سے؟ خرجوا من دیارہم. اب یہ نہیں دیکھا، تو نے نہیں دیکھا، تو کون ہے؟ کہ اس سے مراد ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رؤیت کے دو معنی ہیں، ایک آنکھ سے دیکھنا، ایک علم میں لے آنا. تو پیغمبر آنکھ سے دیکھیں تو صاحبان ایمان کا عقیدہ، اور علم پیغمبر تمام کا عقیدہ. علم ترا، کیا تیرے علم میں ہی بات نہیں آئی؟ اس قوم کا واقعہ کہ جو اپنے گھروں سے نکل آئے. نکلے کیوں تھے؟ دو وجوہات بیان کی گئیں. یا نکلے تھے طاعون کی بیماری کے خوف سے. علامہ طبرسی نے اس کے عنوان میں تفسیر میں لکھا کہ نکلے تھے اپنے گھروں سے طاعون کی بیماری کے خوف سے. یہ زمانہ کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ کا زمانہ ہے. پہلے یوشع بن نون، پھر کالب بن یوحنا یا کالب ابن یوقنا، اس کے بعد تیسرے والے جناب حزقیل. جناب حزقیل کا دور ہے یہ والا. اور کتنے لوگ نکلے تھے؟ 10,000 لوگ نکلے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں جمع استعمال ہوا. وَهُمْ أُلُوفٌ، الوف جمع الف کی، اور الف کہتے ہیں 1,000 کو. وہ تھے ہزاروں کی تعداد میں جو نکل آئے اپنے شہروں سے طاعون کی بیماری کے خوف کی وجہ سے. یا ایک اور روایت علماء تفسیر کے نزدیک کہ یہ نکلے تھے جہاد سے بچ کر بھاگنے کے لیے، کہ وہاں لڑنا پڑے گا تو لہذا پیغمبر کے جانشین کا ساتھ چھوڑو، جان بچا کے نکل جاؤ. نکلے کیوں ہیں؟ کہ ایک ہی عنوان ہے، حذر الموت، موت کے خوف سے نکلے ہیں. فقال لہم اللہ موتو، بس اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ. بس اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ، تو مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو مارنے کے بعد زندہ کر دیا. رجت کہتے کسے ہیں؟ رجت کہتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا. قیامت سے پہلے انسان کا دنیا میں واپس پلٹ کے آ جانا. پروردگار نے 10,000 افراد کو موت دی. جناب حزقیل کا زمانہ. اب یہ اپنے مقام پر پوری بحث ہے جس سے مختلف علماء نے بیان کیا کہ جناب حزقیل گزر رہے تھے، دیکھا ایک آبادی ہے، لوگ سب کے سب مر چکے ہیں اور سب کے جسم بہت بوسیدہ ہو چکے ہیں. تو آپ نے پروردگار سے سوال کیا، مالک کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، یا انہیں زندہ کر دے. تو پروردگار نے ان کو اپنا وہ معجزہ دکھایا، مگر پہلے وہ پورا واقعہ آپ کے علم میں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ سواری ہے، روٹی ہے، انگور ہے. لیکن وہ واقعہ اپنے مقام پر. پروردگار نے 10,000 افراد کو زندہ کیا موت کے بعد سورہ مبارکہ البقرہ میں. تو پروردگار اگر 10,000 افراد کو موت کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو اس بات پہ قادر ہے کہ ہر انسان مومن خالص کو زندہ کرے گا. کیوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا بہل الدانہ سے، امام اعظم کا مذاق ہوتا تھا آپس میں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے. تو مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مجھے 500 درہم ادھار دے دیجئے. بہلول سے مانگے 500 درہم ادھار، اور کہنے لگے ابو حنیفہ کہ وہ تمہارا عقیدہ ہے نا کہ رجت میں اٹھیں گے، تو میں دے دوں گا تمہیں، ابھی دے دو، جب رجت میں اٹھو گے واپس کر دوں گا. اب بہلول بھی تو بہلول ہے نا بھائی، اب پیسے دینے بھی نہیں ہیں اور اپنے عقیدے کو بچانا بھی ہے. پیسے دینا بھی نہیں ہے اور اپنے عقیدے کو بچانا بھی ہے. مسکراتے ہوئے بڑا اچھا جواب دیا. فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ تم مجھے واپس کرو گے رجت کے زمانے میں، مگر یہ تو بتا دو کہ تم کس شکل میں اٹھو گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک آیت کہ جہاں پروردگار عالم نے 10,000 سے زائد افراد کی موت کا واقعہ بیان کیا کہ وہ نکلے تھے اپنے شہروں سے طاعون کی بیماری کے خوف سے موت سے بچنے کے لیے، اور اللہ نے انہیں ان شہروں سے نکلنے کے بعد موت عطا کر دی. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندگی عطا کی. ثم فا نہیں ہے، ثم کا مطلب ہے ایک طویل عرصے بعد. کتنا عرصہ نہیں معلوم، اگر فا استعمال ہو تو آج مرے آج زندہ ہو گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو طویل عرصے بعد زندگی عطا فرمائی. کیوں کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ بے شک کہ اللہ صاحب فضل ہے انسانوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہی نہیں ہیں. آیت مکمل ہو گئی. تو کیا خدا بند عالم نے کیا کبھی زمانے میں ایسا بھی کیا ہے کہ لوگ مر گئے ہوں اور انہیں دوبارہ نئی زندگی عطا کی گئی ہو؟ مثال آ گئی. اب آئیے آگے بڑھیے. یہ مثال جس کو ہم بیان کر رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے حوالے سے سورہ مبارکہ نساء، یہ تھی عیسیٰ یہودیوں کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی مثال. اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے مثال. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ نساء آیت کا نشان 159، آیت نمبر 159 سورہ نساء. الفاظ کیا ہیں؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں ہے، إِلَّا سوائے اس کے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ وہ ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے. سورہ نساء آیت نمبر 159. عیسائیوں کے باب میں قرآن کہتا ہے سارے عیسائی اہل کتاب، سارے عیسائی اہل کتاب، کوئی بھی ان میں نہیں ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان مانے ماں، کوئی بھی نہیں ہے اہل کتاب میں سے، الا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے حضرت عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے. تو جتنے عیسائی حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے سے پہلے انتقال کر گئے، آیت کہتی ہے خدا انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے دوبارہ اٹھائے گا تاکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ اکبر. تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے اگر انتقال کر، ایمان واقعی نہ کہ ایمان غیر شرعی، عیسیٰ خدا نہیں ہیں، عیسیٰ تین کے تیسرے نہیں ہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، ایمان نہیں ہے یہ. ایمان اصل عیسیٰ کی نبوت پر. اب سمجھ میں آتا خدا نے کیوں رکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کے، کہ عیسائیوں کی آمد بھی بیان کی گئی ہے. ٹھیک بات واضح ہو رہی ہے. ایک بنی اسرائیل، ایک
اہل کتاب عیسائی. اب یہ بحث ہے قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے، یعنی ہر عیسائی اہل کتاب عیسیٰ پر ایمان لائے گا اپنی موت سے پہلے، قبل موت ہی، یا قبل موت عیسیٰ، یا عیسیٰ کی موت سے پہلے. مسلمان نکل گئے اس طرف، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، قبل موت ہی. مسلمان نکل گئے اس طرف. جب ادھر نکل گئے تو تعویل کرنا پڑے گی کہ اپنی موت سے پہلے کیا ہر عیسائی مرنے سے پہلے ایمان لے آتا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ ضمیر پلٹائیے قبل موت ہی، پلٹائیے ان من اہل الکتاب کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عیسائی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. صاحبان ایمان کہتے ہیں قبل موت ہی سے مراد موت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ بھی حیات ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر عیسائی حضرت عیسیٰ پر ایمان لازماً لے کر آئے گا. تو پلٹایا جائے گا تو ایمان لائے گا نا. اگر پلٹایا نہ جائے تو ایمان لائے گا کیسے؟ رجعت. اب آئیے تیسرا مرحلہ، سورہ مبارک غافر، اور غافر کہتے ہیں سورہ مومن کو، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 51، یعنی کہ آیت نمبر 51، اس میں پروردگار کا ایک وعدہ ہے، اِنَّا لَنَنْصُرْ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. پروردگار کہتا ہے کہ بے شک ضرور بے ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، مدد کریں گے. والذین آمنوا، اور صاحبان ایمان کی ہم مدد کریں گے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن بھی. تو ایک مدد یہاں پر ہے. اب یا تو خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوگا، کتنے مومن بیچارے چلے جائیں گے اللہ کی مدد آئے بغیر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتنے مومن ایسے ہیں کہ جو چلے گئے دنیا سے، رخصت ہو گئے، تو خدا کا وعدہ ان کے شامل حال نہ ہوا. آیت کہتی اِنَّا لَنَنْصُرْ رسولنا، بے شک کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، والذین آمنوا، اور مومنین کی مدد کریں گے، فی الحیات الدنیا، کریں گے. آج مومن کے حالات دیکھیے، پریشانی ایک طرف، مشکل ایک طرف، امتحان ایک طرف. تو کیا خدا کا وعدہ غلط ہے؟ میسم چلے گئے، قمبر چلے گئے، سلمان چلے گئے، ابوذر چلے گئے، چلیے ہم اپنے آپ کو مومن کہیں نہ کہیں، مگر جو مولا کے غلام ہیں وہ تو واقعاً مومن ہے نا. وہ چلے گئے تو خدا نے ظاہراً تو ان کی امداد نہیں فرمائی. خدا کا وعدہ ہے ہم امداد کریں گے، تو یہ پلٹ کر آئیں گے تو امداد ہوگی. اور اب پلٹائے جانے کے موضوع کو یہاں تک لا کر روکوں گا، مگر جملہ کہ یقیناً خدا پلٹائے گا. کیوں پلٹائے گا؟ کہ اس لیے کہ ایک مومن اپنے عقیدہ ولایت کے ساتھ اپنے عمل صالح کی بنیاد پر ایک منزل کمال کو طے کرنا چاہتا تھا، مگر اسے کسی نے شہید کر دیا، تو وہ اپنے منزل کمال پر نہیں پہنچ سکا. تو خدا چاہتا ہے کہ واپس پلٹایا جائے تاکہ منزل کمال تک پہنچ جائے. ٹھیک. تو آج کی حد تک بات میں روکتا ہوں. یہ بات صرف شہید پہ ہوئی، بھی کل بات ہوگی عام مرنے والوں کی، فی الحال بات شہید کی ہو گئی. اب آئیے، وہ جملہ عجیب ہے جو آئینہ داران آفتاب کا جملہ ہے.
آج ایک ایسی شخصیت کا تعارف، میں نے کل تعارف کرایا تھا سفیر بصرہ کا، اور آج تعارف ہے امام کے بارگاہ مقدس کے ایک ایسے شہید کا جو بعض علماء کے نزدیک سب سے بزرگ شہید ہے۔ کربلا کے شہیدوں کی جو سن و سال عمر ہیں، ان کی عمروں کے اعتبار سے سب سے کم سن جو میدان میں آئے ہیں اصغر کے علاوہ، وہ 9 سال سے لے کر اور 70 سال کے درمیان امام کے ساتھیوں کی عمریں بیان کی گئیں۔ بعض نے 70 کہا، بعض نے اس کو 90 تک کہا۔ 90 حضرت ہانی ابن عروہ کی ہے، اور ہانی ابن عروہ شہید ضرور ہے مگر در کربلا نہیں ہے، در راہ کربلا ہے۔ اور یہ شہید کون ہے؟ کربلا کے شہیدوں میں کچھ شہید وہ ہیں کہ جو کربلا کے روز عاشور کے بعد کے شہداء میں شامل ہیں، اور یہ اس کا نام لے رہے ہیں سوید ابن عامر، سین واو یہ دال، سوید، سوات سے سوت سے، سین واو یہ دال، سوید ابن عامر ابن ابی المطاع خشعمی یا خثعمی، یہ وہ شہید ہے جو کربلا کے شہیدوں میں 2 بار شہید ہوا۔ کربلا کے شہیدوں میں 2 بار شہید ہوا۔ اس کا تعارف کراؤں پہلے، یہ ہے کون؟ یہ مورخین کے اعتبار سے سب سے بوڑھا صحابی ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ اس کی بھویں تک سفید ہیں، اتنا بوڑھا ہے، اور اتنا عابد شب زندہ دار ہے کہ اس کی پیشانی پر سجدے کا مستقل نشان ہے۔ یہ عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، عارف بھی ہے، قرآن شناس بھی ہے۔ یہ آیا کہاں سے ہے؟ کہ یہ کوفے سے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ مقدس میں آیا، جیسے حبیب آئے ویسے یہ بھی آیا ہے۔ اور یہ بوڑھا انسان اتنا بڑا سخی انسان کہ کوفے میں مشہور تھا سخاوت کے اعتبار سے، اور جب کسی مومن کو پریشانی ہوتی تھی تو مومن کی پریشانی دور کرنے کے لیے ایک ہی نام تھا، سوید ابن عامر۔ ہر مومن کی پریشانی کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا یہ سوید۔ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ ایسا عاشق حسین ہے، ایسا پاک باز ہے، ایسا متقی پرہیزگار ہے، ایسا سخی، ایسا کریم ہے کہ مومنین کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کوفے میں اس کا گھر مشہور تھا۔ یہ کوفے سے چل کر کربلا پہنچا ہے۔ شب عاشور امام کے ساتھیوں میں شامل ہے، روز عاشور امام کے ساتھیوں میں شامل ہے، اور یہ امام سے رخصت لے کر میدان کربلا میں بھی گیا۔ اور کیا اس کا انداز جنگ تھا کہ انتہائی بوڑھا ہے، اس کے باوجود کیا جنگ لڑی ہے اس نے۔ لیکن اس کو جب زخمی کیا گیا تو لوگ سمجھے کہ یہ شہید ہو گیا، لیکن یہ شہید نہیں ہوا تھا۔ اتنا خون بہہ گیا تھا کہ اس کے بدن کی رمق جان ختم ہو گئی تھی۔ اب کیفیت یہ تھی کہ اتنا خون بہنے کے بعد لوگ سمجھے شہید ہو چکا، ختم ہو گیا۔ جب اس نے لشکر یزید کے نقارے سنے جو قتل حسین کی خوشی میں بجائے گئے، کربلا کے میدان میں لشکر یزید نے خوشیاں منائی ہیں تو آپ کے علم میں ہے، اور آپ نے سنا جملہ کہ ایک تو منادی غیب کی آواز تھی، لقد قتل الحسین بکربلا۔ ایک طرف لشکر یزید کے نقارہ بجانے والوں کی آواز تھی، قتل الحسین، قتل الحسین، حسین قتل ہو گئے۔ جب اس نے ہوش آیا تو آواز سنی کہ قتل الحسین، حسین قتل ہو گئے۔ کہتے ہیں اتنا زخمی تھا لیکن اپنے پورے قد سے کھڑا ہو گیا، اور پورے قد سے کھڑا ہونے کے بعد
اپنے تلوار کو، اپنے نیزے کو تلاش کرتا تھا، نہیں مل سکا۔ اس کے لباس میں خنجر موجود تھا، اس نے اپنے لباس سے خنجر کو نکالا اور لشکر یزید پر حملہ کیا ہے۔ اس وقت جبکہ لشکر یزید قتل حسین کی خوشی منا رہا تھا۔ یہ عظیم امام کا چاہنے والا، وہ عظیم شہید ہے، اس نے 2 مرتبہ شہادت کے رتبے کو حاصل کیا، ایک ظاہری شہادت، بے ہوش ہو گیا، اور ایک واقعی شہادت۔ ایک خنجر سے ایک بوڑھے انسان کا حملہ کرنا، کہتے ہیں کہ یزید بن رقاد الجہنی نے اس کا مقابلہ کیا۔ ایک زخمی بوڑھا انسان کتنا لڑتا۔ ہاں، اس کا رجز یہ تھا کہ مولا حسین آگے بڑھیے، میں آپ کے ساتھ ساتھ آتا ہوں، آپ آگے، میں آپ کے پیچھے ہوں، آپ کے جد کے پاس پہنچوں گا، آپ کے چچا کے پاس پہنچوں گا، جناب حمزہ، جناب جعفر طیار، میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ رجز خوانی کر رہا تھا اور اس حالت میں اس کے سر کو کاٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے شہیدوں میں ہر شہید کیسا تھا؟ البتہ یہ اپنے مقام پر پوری بحث ہے کہ زیارت ناہیہ میں اس کا نام نہیں ہے، لیکن تقریباً 10 کتابیں ایسی ہیں مقتل کی کہ جنہوں نے اس کا پورا واقعہ بیان کیا۔ سوید بن عامر، اللہ اکبر، ہمارا سلام ہو ہر اس شہید پر جس نے اپنا خون حسین پر بہا دیا۔ میں کل ایک جملہ کہہ رہا تھا، خالی جوان ہی نہیں بلکہ بوڑھے بھی مولا حسین کی خدمت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ لیکن رونے والوں، آج تو محرم کی 12 تاریخ ہے، اور جو کہ مصائب کی شدت زیادہ ہے تو میں اپنے آپ کو روکتا ہوں فضائل سے۔ 11 محرم کو جو قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، آپ تو 10 محرم کو آپ نے شام غریبہ منائی، گھر میں جا کے آرام کر لیا۔ ہائے بیبیاں، مجھے ایک جملہ سرکاری سید الشہداء کا یاد آتا ہے۔ آپ نے حضرت عباس کے سران مرثیہ پڑھا تھا، اس کے صرف 2 مصرے تھے۔ مرثیہ یعنی آپ نے سوگ کا اظہار کیا تھا، نوحہ پڑھا تھا۔ فرماتے تھے، بھیا عباس، اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیرے ہو جانے کی وجہ سے سو جاتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ عباس زندہ ہے، سو جاؤ۔ عباس، اب وہ آنکھیں جاگیں گی اور تیری وجہ سے سو جاتی تھی، اور اے عباس، اب وہ آنکھیں سو جائیں گی جو تیری وجہ سے خوف کی حالت میں جاگتی تھی۔ لشکر یزید میں سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ عباس وہاں موجود ہے، اس لیے امام کا مرثیہ بھی۔ اور ہائے حسین کی بہن زینب، نہیں معلوم کہ 11 محرم کی رات کربلا میں کیسے گزاری ہے، کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں بیویوں نے۔ کربلا کا میدان مقتل بنا ہوا ہے، اور مقتل کا مطلب کیا ہے؟ لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ مقتل کا مطلب کیا ہے؟ تلواروں کے ٹکڑے بڑے ہوئے ہیں۔ اور ایسے میں جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کی لاش پر آئی ہیں۔ عجیب مشکل وقت ہے، خدا کسی بہن کو ایک وقت دکھائے نہیں۔ اتنی محبت کرنے والی بہن جب میدان کربلا میں آئی اپنے بھائی کی لاش پر، تو اپنے بھائی کی لاش کو نہ پہچان سکی، 2 قدم آگے بڑھ گئیں، پھر پلٹ کے پیچھے آئیں اور لاش حسین سے جملہ خطاب فرمایا، انت اخل حسین، اجرکم اللہ، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اس کے بعد سخت ترین جملے کہ آپ
زمین کربلا پہ بیٹھ گئے۔ رونے والوں، ہر شہید کو میرے مولا نے اس کے سر کو اپنی گود میں لیا تھا نا۔ ہائے حسین سب کے سروں کو آغوش میں رکھا تھا، مگر کون ہے جو حسین کی لاش کو اٹھائے گا؟ بیٹھ گئیں کربلا کی خاک پر اور لاشِ پامال کے ٹوٹے ہوئے سینے کو برداشت کر سکیں گے؟ بہت سخت جملہ ہے۔ لشکر یزید نے امام کے جسم کو کیسے پامال کیا تھا؟ ایک نہیں، دو نہیں، 10 گھوڑے تھے، 10، اور 10 گھوڑے عام گھوڑے نہیں تھے، ان کے پیروں میں لوہے کے نال لگائے گئے تھے۔ 10 گھوڑوں کا مطلب وہ 40 قدم، یعنی 40 پاؤں گھوڑوں کے۔ ہائے رونے والوں، اور میدان کربلا سے مقام نوویس تک گھوڑے دوڑتے رہے، اور اس طرح دوڑائے گئے کہ سید کی لاش پہچان میں نہیں آ سکتی تھی۔ رونے والوں، ایک جملہ سننا، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مصائب سنتے ہو نا شہزادی کونین کے، کہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ہائے سیدہ کا لال، پورا جسم ایسے پامال ہوا ہے کہ بہن زینب نہ پہچان سکی۔ لاشِ خستہ بدن کو، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو جناب زینب کبریٰ نے لگایا اپنے سینے سے، اور جس مقام پر خنجر چلا تھا، مقام قطع گردن، اس مقام کو چومنا شروع کیا۔ اس مقام پہ کسی نے بوسے نہ لیے سوائے زینب کے۔ روتی جاتی تھی، فریاد کرتی تھی، بھیا کاش زینب اندھی ہو جاتی، تیری لاش کو اس حالت میں نہ دیکھتی، بھیا کاش زمین کربلا شگافتہ ہو جائے، زینب زمین کربلا میں سما جائے، تیری لاش کو اس حالت میں نہ دیکھے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، شب 11 محرم قیامت کی رات تھی۔ تمام رات کربلا کے شہیدوں کے بعد کیسے گزاری گئی، اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ اور سننا کہ رات تو گزری ہے سید سجاد کی سجدہ کرتے ہوئے، جلے ہوئے خیموں کی خاک پر ہائے بیویاں بیٹھی ہیں، میرا چوتھا امام سجدے کی حالت میں ہے، لا الہ الا اللہ حقاً حقا کی صدائیں بلند کر رہا۔ رات ختم ہوئی، لشکر یزید نے اپنے اپنے مقتولوں پر نماز جنازہ پڑھی، اور اپنے اپنے مقتولوں کو 11 محرم کو دفن کیا، اور اس کے بعد بیویوں کو قیدی بنایا گیا۔ اور کیسے بنایا گیا؟ سخت ترین جملے ہیں۔ راوی لکھتا ہے حمید بن مسلم کہ تمام بیویاں اپنے شہیدوں کی لاشوں پر رخصت ہونے کے لیے، ہر بی اکبر کی لاش پر کون ہے؟ کا لیلہ ہے، قاسم کے پاس کون کا فروہ ہے۔ حمید کہتا میں پریشان تھا کہ 2 بچوں کی لاشیں ایسی ہیں، رونے والا کوئی نہیں۔ میں نے پوچھوایا کس کے لاشیں ہیں یہ؟ کہا زینب کے لاڈلے۔ کہا زینب کہاں پر ہے؟ کہا زینب بھائی کی لاش پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، ایک جملہ یاد ہے نا، جب شہزادی کونین کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور حسین کھڑے روتے تھے، جب ماں نے بلایا بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے اور شہزادہ ماں سے جا کے لپٹ گیا، اور اتنا رویا کہ منادی غیب کو کہنا پڑا تھا ابو الحسن بچے کو جدا کر لیجئے۔ اجرکم اللہ۔
ہائے وہاں تو علی آگے آ گئے، اب کون جدا کرے رباب کو اصغر کی لاش پر سے، کون جدا کرے؟ اور کیسے جدا ہوں گی بیویاں؟ کہتے ہیں تازیانہ اٹھایا گیا، اجرکم اللہ، رونے والوں تازیانے دکھا دکھا کر، چمکتے ہوئے نیزے دکھا دکھا کر بیویوں کو لاشوں سے جدا کیا گیا۔ ہر بیوی گھبرا گھبرا کر اپنے شہید کی لاش سے رخصت ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، رونے والوں ایسے میں اونٹ لائے گئے جن پر ناقے، جن پر اماری نہ تھی، محمل نہ تھی، ایسے ناقے تھے۔ آئے غربت حسین! جناب زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا تھا، خبردار کوئی لشکر یزید سپاہی آگے نہ بڑھے، ہم اپنے بیویوں کو خود سوار کرائیں گے۔ جناب زینب آگے بڑھی ہیں۔ رونے والوں کبھی تصور کیجئے گا، آپ کے گھر میں سواری ہے، آپ کے گھر کی بیوی کوئی بیٹھنا چاہے، سواری تو اونچی ہو تو آپ ہاتھ تھام لیتے ہیں نا اپنی بہن کا، بیٹی کا۔ اللہ اکبر! واہ غربتا! ایسی سواریاں ہیں، اور اونٹ سواری ایسی ہے کہ اگر اماری نہ ہو، اگر محمل نہ ہو تو بغیر سہارے کے بیٹھنا ممکن نہیں ہے۔ آئے زینب کبریٰ بازو تھام تھام کے ایک ایک بیوی کو بٹھایا، ارے کبھی لیلا کو بٹھایا، کبھی رباب کو بٹھایا، کبھی فرماتی تھی اماں فضا، اماں آؤ کہ زینب سوار کرا دے۔ فضا روتی تھی، شہزادی میں آپ کو سوار کراؤں گی، فرمایا نہیں اماں، آج زینب آپ کو سوار کرائے گی۔ اجرکم اللہ، سوار کرایا ہے، سب کو سوار کرایا ہے، اور جب سب کو سوار کرا دیا، رونے والوں سب کو سوار کرا دیا، حتیٰ کہ اماں فضا کو بھی سوار کرا دیا۔ اب جناب زینب نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، اپنے لیے کوئی سوار کرانے والا دکھائی نہ دیا۔ واہ غربتا! واہ محمدہ! ارے کوئی اپنا ایسا دکھائی نہ دی سوار کرانے والا موجود ہو۔ ایک مرتبہ علقمہ پر نگاہ پڑ گئی، آواز دی آئینہ خل عباس، اے میرے بھائی عباس کہاں رہ گئے؟ ارے جب مدینے سے چلی تو نے سوار کرایا تھا، آؤ بھیا بہن سوار ہونا چاہتی ہے۔ ابھی فریاد کر رہی تھی کہ اچانک زنجیروں کی، ہتھکڑی بیڑیوں کی آواز ابھری۔ ارے کوئی بیمار ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا جناب زینب کے قریب آ گیا، رو کے کہتے تھے بھوپی اماں، اگر بابا نہ رہے، اگر چچا نہ رہے، اگر بھیا نہ رہے تو یہ بیمار بھتیجا تو ہے، ارے یہ سوار کرائے گا۔ آئیے مولا عباس آئیے، آپ نے مدینے میں سوار کرایا تھا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں، آئے بیمار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خار۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، آج محرم کی 12 تاریخ ہے، سویم کے لیے ماتمدار آئے ہیں، یقین کے ساتھ آئے نا، یہ کوئی پرسہ لینے والا بھی آیا ہوگا، جب دینے والے آئے تو لینے والا بھی آیا ہوگا، اور لینے والوں میں کون کون آیا ہوگا؟ ہائے 4 سال کی شہزادی بھی آئی ہوگی، ہے کوئی جو میرے چچا کے سویب میں آیا ہو، ہے کوئی جو میرے بابا کی سویب میں آیا ہو؟ شہزادی پرسہ دینے والے حاضر ہیں۔ ہائے شہزادی اگر آپ سفارش کر دیں،
اپنے چچا سے، اپنے بابا سے، اپنے بھیا سے، اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر سے، تو ہماری تمام تر مشکلات حل ہو جائیں گی۔ لیکن بی بی یہ بہت نامناسب سی بات لگتی ہے کہ کوئی پرسے کے لیے، سویم کے لیے گھر پہ آیا ہو اور پھر اپنی حاجتیں پیش کرنا شروع کر دے۔ بی بی بس ایک حاجت ہے، یہ پروردگارا ہائے زندان شام میں سکینہ کا روزہ، پروردگارا بی بی سکینہ کے روزے کی زیارت نصیب کر دے، پروردگار بی بی کے روزے کی حفاظت فرما دے، پروردگارا روز قیامت بی بی کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مولا اور کتنے سال باقی ہیں جن کا سویم ہو رہا ہے، مولا ان کے خون کے لیے انتقام کب ہوگا؟ اب امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنی ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔